السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان الرجل یجعل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم النخلات حتى افتتح قریظۃ والنذیر فکان بعد ذلك يرد علیہم، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، سیرت صحابہ کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے اندر ایثار اور ہمدردی، خیرخواہی کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ وہ انسانیت کا درد اپنے دلوں میں محسوس کرتے تھے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، خود بھوکے سو جاتے، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتے، لیکن کسی کو بھوکا دیکھنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ خود تکلیف برداشت کر لیتے، لیکن کسی کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا جذبہ ایثار ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، بہت اہم درس ہے، خاص طور پر مادیت کے اس دور میں، خود غرضی اور مفاد پرستی کے اس دور میں، جہاں ہر شخص کو صرف اپنی فکر لگی رہتی ہے، دوسروں کا دکھ درد، دوسروں کی مجبوری، دوسروں کی پریشانی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو ضرورت ہے ایسے وقت میں کہ صحابہ کرام کا جذبہ ایثار، ان کی ہمدردی اور خیرخواہی کی مثالیں، واقعات ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ ہمارے دلوں میں انسانیت کا درد پیدا ہو اور ہم لوگوں کی مجبوری اور پریشانیوں کو محسوس کر سکیں۔ جیسے صحابہ خود تکلیف برداشت کر لیتے، لیکن کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسافر جو تھکا مادہ تھا، بھوکا تھا، پریشان حال تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانا کھلائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کے لیے الگ الگ گھر بسائے تھے۔ اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو، ایک مسافر آیا ہے اور اسے کھلانے کے لیے کچھ گھر میں کھانا ہو تو پیش کرو۔ تو بیوی نے کہا، والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء، کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر کے بھیجا ہے، ہمارے گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دوسری بیوی کے گھر پہ بھیجا کہ جاؤ ان کے گھر میں دیکھو کچھ کھانے کے لیے کچھ ہے تو لاؤ۔ تو دوسری بیوی کے گھر سے بھی یہی جواب آیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حتی قلنا کلہن مثل ذلک، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کے گھر سے یہی جواب آیا، لا والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر کے بھیجا ہے، ہمارے گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کی گھریلو زندگی ہے، کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کر کے انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو گزارا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس ہو گئے اور آپ کے گھر میں، آپ کی بیویوں کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود صحابہ کے سامنے اعلان کیا، من یضیف ھذا اللیلۃ رحمہ اللہ، کون ہے جو آج کی اس رات اس مہمان کی ضیافت کرے گا، اس کی مہمان نوازی کرے گا، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ ایک انصاری صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول، یہ سعادت، یہ شرف میں حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس مہمان کو میں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ سیدھے اپنے گھر لے گئے اور بیوی سے کہا، یہ مہمان رسول ہے اور اس کی عزت و تکریم کرو، اور کیا گھر میں کھانے کے لیے اس مہمان کو کھلانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ صرف بچوں کی خوراک ہے، بچوں کے کھانے کا انتظام ہے۔ تو کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر کے کسی طرح سلا دو،
اور بچوں کا وہی کھانا ہم مہمان کو پیش کر دیں گے، اور جب ہم دسترخوان پر بیٹھیں گے تو تم کسی بہانے اٹھنا اور چراغ بجھا دینا تاکہ میں مہمان کے سامنے دسترخوان پر بیٹھوں گا اور یہ ظاہر کروں گا کہ میں بھی مہمان کے سامنے کھا رہا ہوں، لیکن میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ یہ کھانا صرف ایک ہی آدمی کے برابر ہے۔ اس طریقے سے ہمارا مہمان یہ پیٹ بھر کر کے شکم سیر ہو کر کے کھا لے گا اور ہم خود بھوکے سو جائیں گے۔ اس طریقے پہ یہ انصاری صحابی یہ عمل کیے، خود بھوکے سو گئے، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیے۔ صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلۃ، رات میں تم نے مہمان کے ساتھ جو خدمت کی ہے اور تم نے ان کے ساتھ جو عزت و تکریم کا معاملہ کیا ہے، اللہ رب العالمین تمہاری اس عمل سے بہت خوش ہوا ہے، اور تمہاری شان میں اللہ نے قرآن مجید نے ایک آیت نازل کر دی ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 9، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کے بندوں میں صحابہ میں ایسے بھی ہیں جو خود اپنے اوپر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں، خود تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھنا وہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تمہاری شان میں آیت نازل کی اور اللہ رب العالمین تمہارے اس عمل سے بہت خوش ہوا۔ تو آپ دیکھیے یہ صحابہ کرام کی صفت ہے۔ انصار مدینہ، انصاری صحابہ نے مہاجرین صحابہ کے ساتھ جو ایثار اور ہمدردی کا معاملہ کیا، تاریخ انسانیت دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جب مہاجرین صحابہ بے یار و مددگار، بے سہارا مدینہ پہنچے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انصار مدینہ نے، انصاری صحابہ نے بڑھ کر کے ان کا استقبال کیا اور ہر ممکن طریقے سے ان کا تعاون کیا، رہنے کے لیے جگہ دیا اور اپنے مال میں ان کو حصہ دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع انصاری ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ سعد بن ربیع انصاری ایک مالدار صحابی تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہا کہ آدھا مال میں اپنے لیے رکھتا ہوں اور آدھا مال تم لے لو۔ اور ان کے پاس 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنی 2 بیویوں میں سے تمہیں اختیار دیتا ہوں، جو تمہیں زیادہ پسند ہو اسے تم اپنے لیے اختیار کر لو، میں اسے طلاق دے دوں گا اور عدت پوری ہونے کے بعد تم مجھ سے شادی کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب سعد بن ربیع انصاری کا یہ جذبہ ایثار، ان کی یہ محبت دیکھی تو کہا بارک اللہ لکا فی اہلکا و مالکا، اللہ رب العالمین آپ کے اہل و عیال میں، آپ کے مال میں خیر و برکت دے۔ دلنی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، مجھے بازار جانا ہے، میں بازار جا کر کے تجارت اور کاروبار کروں گا، اللہ چاہے گا تو میری تجارت میں خیر و برکت ہوگی۔ اس طریقے سے عبد الرحمن بن عوف گھی اور پنیر کی تجارت شروع کر دیے اور دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین نے ان کی اس چھوٹی تجارت میں اتنی برکت دی کہ وہ خود شادی کیے اور شادی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے جسم پر زردی کا نشان آپ نے دیکھ کر کے محسوس کیا، آپ نے کہا کیا بات ہے، لگتا ہے تم نے شادی کی ہے؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے شادی میں مہر کیا دی ہے؟ تو کہا کہ سونے کی ایک ڈلی کے برابر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولم ولو بشاۃ، اے عبد الرحمن بن عوف تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کا ہو۔ تو آپ دیکھیے انصار مدینہ، انصاری صحابہ کا یہ جذبہ ایثار ہے۔ وہ اپنے کھجوروں کے باغوں میں کچھ درختوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے ہبہ کر دیے تھے، تحفے میں دے دیے تھے کہ آپ ان درختوں کے پھل آپ استعمال کریں۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کو آپ نے فتح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آ گیا اور آپ بے نیاز ہو گئے، آپ کو ضرورت نہیں رہ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تحفے کو واپس کر دیا۔ تو یہ انصار صحابہ کا جذبہ ایثار ہے۔ غزوہ یرموک کے موقع پر 3 صحابی شدید گرمی میں زخموں سے چور میدان میں شدت پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ ایک مسلمان صحابی وہ اپنے ہاتھ میں پانی کا گھڑا لے کر کے ان زخمی مجاہدوں کو پلانے کے لیے دوڑے۔ جب پہلے کے پاس پہنچے، ابھی پہلے صحابی کو پلانا چاہ رہے تھے، دوسری طرف سے آواز آتی ہے، کراہنے کی آواز آتی ہے۔ تو پہلے صحابی نے کہا کہ دوست دیکھو میرا دوسرا بھائی پیاس کی تکلیف سے تڑپ رہا ہے، پہلے اس کو پلا دو۔
وہ دوسرے کے پاس پہنچے. دوسرے کے پاس پہنچنا تھا کہ تیسری طرف سے کراہنے کی آواز آئی. دوسرے نے کہا کہ تیسرے کو پلا دو. تیسرے کے پاس ابھی نہیں پہنچے تھے کہ وہ تیسرا دم توڑ چکا تھا. وہ بھاگے بھاگے دوسرے کے پاس آئے. دوسرے کے پاس پہنچے تو وہ بھی دم توڑ چکے تھے. تو پہلے کے پاس بھاگ کر گیا ہے تو وہ بھی اپنی جان جانے آفری کے حوالے کر چکے تھے. تو آپ دیکھیے تین صحابہ صرف جذبہ ایثار ہے کہ انہوں نے اپنی تکلیف پر دوسرے اپنے بھائی کی تکلیف کو ترجیح دیا, مقدم کیا, اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کر دیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, جاؤ کہو کہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کہا ہے اور وہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ اپنے دونوں ساتھی ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پہلو میں ان کو ان کے مرنے کے بعد دفن کیا جائے. جب عبداللہ بن عمر پہنچے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا مسئلے کو, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کنت اریدہ لنفسی فلأوثرنہ اليوم علی نفسی. کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو یعنی ان دو ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونے کو میں نے اپنے لیے پسند کر رکھا تھا, لیکن آج جب عمر رضی اللہ عنہ اس کی خواہش کر رہے ہیں تو میں اپنے اوپر عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں اور انہیں اجازت دیتی ہوں کہ ان کو ان دو ساتھیوں کے پہلو میں دفن کیا جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب واپس گئے اور پیغام پہنچایا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد پھر دوبارہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا, میرا سلام سنانا اور ان سے دوبارہ اجازت لینا. اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو مجھے ہمارے ان دونوں ساتھیوں کے پہلو میں دفن کرنا, ورنہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ ایثار تھا. اس کے علاوہ صحابہ کرام کی سیرت میں ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک صحابی کے ہاں بکری کا سرا, بکری کا سر تحفے میں آیا. انہوں نے یہ سوچ کر کے دوسرے صحابی کے گھر وہ بھیج دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اور ان کے بیوی بچے مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہیں, اس لیے انہوں نے دوسرے کے ہاں وہ بکری کا سرا تحفے میں بھیج دیا. دوسرے صحابی نے یہی سوچ کر کے تیسرے کے ہاں بھیج دیا, تیسرے نے چوتھے کے ہاں بھیج دیا. اس طریقے سے وہ تحفہ چکر لگاتے ہوئے 7 گھروں تک گیا اور واپس پھر پہلے صحابی کے پاس پہنچا. تو اس طریقے سے یہ صحابہ کرام میں جذبہ ایثار کی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ وہ خود اپنے اوپر ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے, خود تکلیف برداشت کر لیتے لیکن دوسروں کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے. اس لیے خاص طور پر مادیت کی اس دور میں جہاں ہر شخص کو صرف اپنی فکر لگی رہتی ہے, دوسرے کے دکھ درد کو کوئی محسوس نہیں کرتا ہے, ایسے حالات میں ایسے موقع پر ہمیں صحابہ کرام کے جذبہ ایثار کو سننا چاہیے, صحابہ کرام کے جذبہ ایثار کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو اور انسانیت کا وہ درد جو صحابہ کرام کے دلوں میں تھا ہم بھی اپنے اندر محسوس کریں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے, آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.